دیکھتے ہیں عبرانیوں کے نام کا خط، عبرانیوں کے نام کا خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی 12ویں آیت، عبرانیوں کے نام کا خط، اس کا چوتھا باب اور اس کی 12ویں آیت۔ میں پڑھتا ہوں، غور سے سنیے، لکھا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز جو کام ہے، اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ تلاوت پاک کے وسیلہ سے خدا ہم سب لوگوں کو برکت بخشے، آمین۔ آئیے سر کو جھکاتے ہیں، چند ہم آپ کی خاموشی اختیار کریں گے، اپنے دلوں کے اندر دعا کریں گے کہ خدا مجھے یہ فضل بخش تاکہ میں اس کی تفسیر کو سمجھ سکوں، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ ہیلیلویا۔ سر کو جھکائیں گے اور شکر گزاری کی دعا کریں گے اپنے دلوں کے اندر۔ ایک شخص تھا، اکیلا، ماں باپ کا بیٹا تھا، ماں باپ کی بڑی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا اچھے طریقے سے پڑھے لکھے، تو وقت آ گیا، وہ پڑھتا لکھتا ہے، ایک بعد بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے۔ پھر جب وہ آدمی بن جاتا ہے، پھر اس کو گھر کی تلاش ہوتی ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ بھی کافی اچھا ہوتا ہے، پھر اس کو کچھ لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو کہ ناکارہ ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، نکٹھو ہوتے ہیں، کام چور ہوتے ہیں۔ جب اس کے گھر کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں تو گھر کی بنیاد کے اندر وہ اپنی جیب کو بھر دیتے ہیں، لیکن اس کا جو مٹیریل بھی مہنگا ہوتا ہے، سب چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن وہ نیت سے کام نہیں کرتے اور بس جان چھڑا کر اس کے گھر کی جو بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ پھر گھر بھی کھڑا ہوتا ہے، خوبصورت، کافی بڑا گھر ہوتا ہے، کافی ٹائم گزر جاتا ہے، ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ جو وقت ٹائم جب گزرتا ہے تو اس کے گھر کی بنیاد ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ ہی سالوں کے اندر ایک زلزلہ آتا ہے، اور زلزلہ آنے کی وجہ سے ان کے گھر کے آس پاس تھوڑے کھنڈر مکان تھے، پرانے مکان ہوتے ہیں، وہ نہیں تھے، لیکن ان کا نیا جو گھر ہوتا ہے جو کچھ ہی سالوں پہلے بنا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ اور آج کیا مطلب یہ کہ جب تک ہماری بیس مضبوط نہیں ہوگی، جب تک ہم کسی چیز کے اوپر بنیاد نہیں رکھتے، گھر بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے چھت۔ چھت رکھتے ہیں، سب سے پہلے بنیاد رکھتے ہیں، نیے بھرتے ہیں۔ تو جب تک ہماری نیے مضبوط نہیں ہوں گی اور ہماری جو نیے ہیں، ہماری جو بنیاد ہے وہ خدا یسوع مسیح کا آج ہمارے پاس زندہ کلام ہے، تو جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو دیکھیں گے نہیں، اس پر ایمان نہیں رکھیں گے، ہمارے سامنے میں اس کا انٹروڈکشن نہیں دیا جائے گا، ہمیں یہ بتایا نہیں جائے گا کہ اس میں کیا مٹیریل یوز ہوا ہے، ہماری بنیاد کہاں سے شروع ہوئی ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں، بائبل کو کس طرح لکھا گیا، کس نے لکھا، اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے، کیا اس کے اندر لکھا گیا، اس کا مرکزی کردار کون ہے، کس نے ان کو لکھا، کیوں لکھا، کیا کلیسیا کے لیے لکھا، کیا پاسٹروں کے لیے لکھا، نہیں، بلکہ ہر قوم، قبیلہ اور امت کے لیے اس کو لکھا گیا۔ تو جب اس کا یہ حال ہوا، اس کے گھر کی بنیاد ٹھیک نہیں تھی، تو ایک چھوٹے سے چوکے کی وجہ سے، ایک زلزلے کی وجہ سے سارا کا سارا گھر، ساری کی ساری عمارت خاک میں مل گئی۔ تو جتنا مرضی ہم زور لگا لیں، جب تک ہماری بنیاد سٹرونگ نہیں ہوگی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو کلیسیا نیو یروشلم چرچ آج سنیں، صبح اٹھ کر دعا کیجئے، رات کو سونے سے پہلے بھی دعا کیجئے، اور اگر ہو سکے تو کتاب مقدس کو ضرور پڑھیں۔ ایک چھوٹا سا فارمولہ آپ کو دیتا ہوں، اگر آپ نے اس پر عمل کیا ہے، تھوڑا چھوٹا لیکن جو پرانا اہدنامہ یہ بڑا ہے۔ پرانے اہدنامے کے اندر 39 جبکہ نئے اہدنامے کے اندر 27 کتابیں موجود ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جب آپ صبح اٹھیں تو پہلی 2 تلاوتیں آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلی تلاوت پاک پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب، اور پھر دوسری تلاوت پاک متی کی انجیل اور اس کا پہلا باب۔ پرانا اور نیا اہدنامہ آپ نے دونوں کو لے کر ساتھ ساتھ چلنا ہے، اور آپ جب یہ کام شروع کریں گے تو جلد از جلد جو اپنی بائبل ہے وہ کور ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ یقین کیجئے کہ میری زندگی کا تجربہ ہے، یہ میں کوئی گواہی نہیں دے رہا، یہ میں کوئی بات نہیں بتا رہا، سنی سنائی بات نہیں ہے، تجربے کی بات ہے، اور تجربے سے بڑی بات کوئی نہیں ہوتی، تجربے سے بڑا کوئی ایسا شواہد نہیں ہوتا جو انسانی روح کو جھنجھوڑ سکے۔ تو تجربے کی بات یہ ہے کلیسیائے، سنیے کہ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھیں گے، روز بروز دیکھیں گے، باتیں وہی ہوں گی جو ہم نے سنی ہوں گی، الہام بھی وہی ہوگا، الفاظ بھی وہی ہوگا، لیکن جب ہم اس پر غور کریں گے، خدا کا کلام پڑھ کر اس کو سنیں گے، سمجھیں گے، دیکھیں گے، تو یقین کیجئے یہ زندگیوں کو سیراب کرتا ہوا گزر جائے گا۔ اور عبرانیوں کا مصنف، عبرانیوں کا جو مصنف ہے، اگر آپ اپنی بائبل کا پہلا پیج اوپن کریں جہاں پر عبرانیوں کا خط لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر صرف لکھا ہوا عبرانیوں کے نام کا خط، لیکن پولس رسول کا نہیں لکھا، کیونکہ اس کو پولس رسول کے ساتھ منسوخ نہیں کیا جاتا کہ تھوڑی سی ریسرچ ہو رہی ہے۔ جب اس کے تمہار ملے، جب اس کی فائنڈنگ ہوئی تھی، تو پتہ لگا کہ جو پولس کی جو خط ہے عبرانیوں کا، اس کے مصنف کا پتہ نہیں، یہ نامعلوم ہے۔ کیوں؟
لیکن اس کا طرز تحریر ہے، لیکن جس طرح یہ لکھا گیا، جس طرح اس پر باتیں کی گئی ہے، جس طرح بحث کی گئی ہے، یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کا جو مصنف ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ رسول اعظم پالوس رسول خود ہے۔ تو اس کا لکھنے والا کون ہوا؟ پالوس رسول۔ اگر آپ اس کو عبرانیوں کے نام کا خط کہہ لیں تب بھی اچھی بات ہے، اگر آپ اس کو پالوس رسول کا خط کہہ لیں تب بھی اچھی بات ہے۔ آپ سن رہے ہیں کلیسیا؟ دھیان کے ساتھ سنتے جائیے گا۔ تو جو خادم ہے، جو عبرانیوں کا مصنف ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے، خدا کا کلام ہر ایک دھو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند بند اور گدا گدا اور روح اور جان میں سے ہو گزرتا ہے اور لوگوں کے خیالوں کو جانتا ہے، ان کو یہ تقویت دیتا ہے، ان کو یہ حکمت دیتا ہے تاکہ وہ خدا کے کلام کو جانے اور ذات الہی تک محدود نہ رہیں بلکہ اس کے پاس سے پاس ترے جاتے رہیں۔ جان کا بھی ہمیں پتا ہے، روح کا بھی ہمیں پتا ہے، ہڈی کا بھی ہمیں پتا ہے۔ گودا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ گودا گودا گوشت سب نے کھایا ہے۔ قصاب کی دکان پر آپ جائیں تو دو طرح کا گوشت ملتا ہے، ایک ملتا ہے ہڈی والا، ایک ہوتا ہے بغیر ہڈی کے۔ ایک ہڈی ہوتی ہے جو اسپیشل ہوتی ہے، جس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے کلیسیا؟ مٹ ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے گودا۔ تو رسول لکھ رہے ہیں کہ روح کو طرف تو جاتا ہے، جان کو بھی جاتا ہے۔ جب ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو یہ ہڈیوں کو چیرتا ہوا گودے میں چلا جاتا ہے، اور جب کلام گودے کے اندر جاتا ہے تو یہ زندگیاں بدل دیتا ہے۔ ہاللیلویا! یہ ہے کلام کی قدرت اور اس کی الوہیت۔ اور رسول آج کی صبح ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ مرضی ہو جائے، جب ہمارے پاس خدا کا زندہ کلام موجود ہے، الہام ہمارے پاس موجود ہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے، جب ہم اس کو دیکھیں گے، جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو یقین کیجئے ہماری زندگیاں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ اور خدا کے قدر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفاصیل کے ساتھ یہ خوبصورت باتیں ہمارے تک پہنچائی ہیں۔ اپنی بائبل کو جب آپ بند کریں، بند کر دیکھیں، اس کے اوپر 3 الفاظ جو ہیں وہ لکھے ہوں گے۔ پہلا لفظ جو ہے وہ یہ لکھا ہوگا کتاب مقدس، دوسرا لکھا ہوگا بائبل مقدس، تیسرا لکھا ہوگا کلام مقدس۔ تو یہ تینوں جو الفاظ ہیں یہ ایک ہی ہیں، ان کا مطلب بھی ایک ہی ہے۔ پہلا لفظ ہے کتاب مقدس۔ کتاب کا مطلب ہے، کتاب کا مطلب ہے قرآن۔ صفوں کا جب بہت سارے صفحے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کتاب مقدس کا مجموعہ۔ بہت سارے صفوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کے اندر کچھ لکھ دیا جائے تو وہ کہلاتی ہے کتاب۔ ٹھیک اسی طرح بائبل جو لفظ ہے یہ یونانی زبان کے لفظ ببیلا سے نکلا ہے، جس کے معنی کتابیں ہیں، یعنی کہ ایسی کتاب جو پاکیزہ ہے۔ اور تیسرا لفظ کلام مقدس، لفظ کلام کلمے کی جمع ہے، اور کلمہ کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا۔ یعنی تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ کتاب، وہ باتیں جس کے اندر پاکیزگی ہے، جس کے اندر الہام ہے، جس کے اندر وہ کچھ لکھا گیا ہے جو انسانی روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے، انسانی روح کو تازگی بخشتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آسمان سے اتری کتاب جس کو لکھوانے والا روح القدس ہے، لکھا انسان نے ہے لیکن ارادہ وفاقتاً الہی وزندہ خدا کا ہے۔ تو یہ اس کی تفاصیل ہے، دو احرامے ہیں، پرانا اور نیا احرامہ۔ لفظ کلام کے لیے، لفظ کہنے کے لیے، لفظ کسی بات کو پورا کرنے کے لیے یونانی اور عبرانی زبان کے اندر دو الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ ہم ان پر غور کرتے ہیں۔ یونانی میں جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے لوگوس، اور لوگوس کا مطلب ہے عمل ہونا۔ جب خدا کچھ کہہ دیتا ہے وہ پورا ہو جائے تو یونانی میں اس کے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے لوگوس۔ اور ٹھیک اسی طرح دوسرا عبرانی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے عمر۔ عمر کا مطلب ہے بمعنی کہنا۔ مثال کے طور پر پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب پہلی آیت، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر اس کا مطلب خدا نے کہا ہو جا، خدا نے کہا ہو جا، یعنی کہ الہیم نے کہا امر ہو جا، تو پھر جو واقعتاً چیز ہوئی وہ ہوئی لوگوس۔ اب ہم اس کی مثال کے طور پر مثال کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ خدا یسوع مسیح جب اپنے 40 روزہ بیابانی سفر کے اندر تھے تو لوسیفر آ کر کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو یہ کر، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو یہ کر، کیونکہ لکھا ہے آپ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، آپ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو یسوع مسیح نے ان کا جواب دیا، یسوع مسیح نے اس کو جواب دیا اور پھر تیسری دفعہ شہنامہ سے بھاگ گیا۔ یسوع مسیح نے کلام کا استعمال کیا، کلام کی باتوں کو دیکھا۔ اگر خدا اب خود اپنے کلام کو یوز کرتا ہے کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے لیے یہ کافی ہے اس کو کھول لیں، اس کو دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں؟ نہیں، شخصی زندگی پر اس کا اطلاع ہونا آشہاد ضروری ہے۔ دوسری بات
खुदा जब लूसीफर खुदा के साथ बहस कर रहा है तो खुदा को कहा जा यहाँ से चला जा, क्योंकि लिखा है आदमी सिर्फ रोटी ही से जिंदा नहीं रहेगा बल्कि हर उस बात से खुदा के मुंह से निकलती है। तो खुदा ने कहा, अब्रानी के अंदर खुदा ने अमल का इस्तेमाल किया और फिर यूनानी में लोगोस हुआ, यानी कि अमल हुआ। पहला लफ्ज अमल यानी कि हो जा, खुदा ने कहा निकल यहाँ से, खुदा ने जवाब दिया लोगोस, अमल हुआ और लूसीफर वहां से भाग गया। दूसरी मिसाल, जब इसहाक और जो याकूब और ईसू की कहानी हम जानते हैं कि जो याकूब था उसे धोखे से बरकत ले वो लेकर फरार हो गया। इसहाक ने उसको बरकत दी, उसने कहा अमल यानी कि उसको बरकत मिल जाए, उसने कहा और उसका अमल उस वक्त हुआ जब खुदा ने उसको बरकत दी और उसके 12 बेटे पैदा हुए जो आले इस्राएल के लगे पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। दो उनका शहर तो एक है, दो उनका मुल्क तो एक है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। फिर यीशु को भी बरकत दी गई, लेकिन यीशु को उससे कमतर बरकत दी गई क्योंकि वो लेट हो चुका था। तो कलीसिया पाकिस्तान आज की सुबह में जरूरत है इस बात पर गौर करें कि खुदा खुद अपने कलाम की तफसीर करता है, खुदा खुद जानता है कि मैंने किन अनुवाद पर बोलना है और कब बोलना है। आगे बढ़ते हैं, हमारे बात देखेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि खुदा ने किस तरह जो हमने से नहीं कहा कि बाइबल को पढ़ें अपनी जुबानों पर लाएं आयतों को कोट करें, बल्कि जो खुदा की बातें आइए बाइबल को इसमें लेते हैं कि खुदा ने कहा कि आप उसको पढ़ें। पहली किताब के पास अस्तिस्ना की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 3री आयत लिखा है, और उसने तुझको आजिज़ किया भी और तुझको भूखा होने दिया और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जिंदा नहीं रहता बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जिंदा रहता है। आमीन। ज़बूर 119 130 आयत, तेरी बातें मेरे लिए कैसी शरीन है, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती है। आमीन। यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 20वां बाब और उसकी 9वीं आयत, और अगर मैं कहूं कि मैं उसका जिक्र ना करूंगा ना फिर कभी उसके नाम से कलाम करूंगा तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती हुई आग की मानिंद है जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है और मैं जब्त करते करते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। फिर यिर्मयाह नबी की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 29वीं आयत, क्या मेरा कलाम आपकी मानिंद नहीं, जो क्या मेरा कलाम आपकी मानिंद नहीं है, खुदावंद फरमाता है, और हथौड़े की मानिंद जो शैतान को चकनाचूर करे डालता है। आमीन। हिजकिय्याह नबी का सहीफा 3रा बाब 2री आयत, जब मैंने मुंह खोला और उसने वो तुम्हार मुझे खिलाया, फिर उसने मुझे कहा, ऐ आदमजाद, इस तुम्हार को जो मैं तुझे देता हूँ खा जा और उससे अपना पेट भर ले। तब मैंने खाया और वो मेरे मुंह में शहद की मानिदा मीठा था। आमीन। रसूलों के अमाल 13वां बाब 26वीं आयत, ऐ भाइयों अब्राहम के फर्जंदों और ऐ खुदा तरसो, इस नजात का कलाम हमारे पास भेजा गया। आमीन। मुकाशफा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 12वीं आयत, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा के रहता है। आमीन। और आपने बोल दिया यहाँ पर खुदा ने कलाम किया, खुदा ने बताया कि देखिए खुदा ने खुद जगह पर जगह खुदा ने हिस्सा का हिस्सा कलाम किया और बताया कि आदमी सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता, आदमी को इस चीज की भी जरूरत है, कभी शहद कहा गया कभी रोटी कहा गया, और उन दिनों के लिए जो सख्त है खुदावंद के कलाम को सख्ती के तौर पर इस्तेमाल किया गया और हथौड़ा कहा गया और चट्टानों को भी चकनाचूर करने का इख्तियार उसे दिया गया। तो इसका मतलब हमें जरूरत इस अमल की है, सिर्फ रोटी ही तक महदूद ना रहे बल्कि खुदा के कलाम को अपनी तरफ नौश करें। और आखिरी तौर पे जो खून की छिड़की पोशाक पहने हुए वो कौन है? खुदा का बड़ा गुलाम यीशु मसीह नासरी है, जिसका नाम कलाम खुदा कहलाता है, जिसकी बात कहा गया इस कलाम में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, वो कलाम मुयस्सर हुआ जो बदल रूह और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान खुदा। हालेलुया। वो खुद कलाम है खुदा। ये है इसकी छोटी सी डेफिनेशन, ये है इसकी तफसीर, जहाँ खुदा ने अपने कलाम को सबसे बढ़कर अफजल रुतबा दिया और कहा कि आप उसको पढ़ें और आप उसकी तरफ काम करें। अब हम चाहते हैं कि बाइबल मुकद्दस का मरकजी किरदार क्यों है और बाइबल मुकद्दस का जायजा हकीकी तौर पर है क्या। और आज की किताब उसका पहला बाब पहली आयत, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गिराव के ऊपर अंधेरा था और
تاکہ یہ ان باتوں پر غور کرے اور پیچھے نہ رہ جائے، کیونکہ وہ خدا سے محبت رکھتا تھا، خدا اس سے محبت رکھتا تھا، اور خدا نے نسل انسان کا آغاز جناب آدم سے کیا، اور آدم کو خدا نے برکت دی، اور آدم ہی سے آگے جو قومیں ہیں وہ بڑی نسلیں جو ہے وہ بڑی. تو یہاں پر خدا نے پہلی کتاب، پہلی جو 5 کتابیں ہیں وہ شریعت کی کتابیں کراتی ہیں. توراہ کہتے ہیں پہلی کتاب، پیدائش دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں استثناء کے اندر میں پتہ لگا تخلیق کا، خدا نے کس طرح تخلیق کا جو ہے وجود کے اندر لایا. پھر خدا آپ جانتے ہیں کہ آدم نے گناہ کیا، ہوا نے گناہ کیا، پھر اس کے بعد جو نسل آئی انہوں نے بھی گناہ کیا، پھر اس کے بعد نقطہ عروج پر جو تھی بڑی قوم کی، خدا نے کہا ٹھیک ہے. پھر خدا نے اپنے ایک بندے کا انتخاب کیا جس کا نام ہمیں بائبل میں جناب نوح ملتا ہے. نوح کو خدا نے حکم دیا کہ دیکھ اب انسان کی بدی کا شور آسمان تک پہنچ گیا اور میں اس کو تباہ کروں گا، اور میں اس کو تباہ کر دوں گا. تو کسی سارے واقعہ کے اندر خدا نے اس کو حکم دیا جا کر ایک کشتی بنا، 40 دن 40 رات تک بارش ہوگی اور پورے یہ کام کرنا ہے. جتنے جانور ہیں ان کو بھی لے خدا نے اس کو حکم دیا، جو لوگ تیرے ساتھ آتے ہیں ان کو بھی لے اس کے گھرانے کے سوا اور ان جانوروں کے سوا کوئی دوسرا شخص ان کے ساتھ جانے نہ پڑا، کیونکہ وہ بدی سے بڑے ہوئے تھے. تو یہاں پر انسانیت کا خاتمہ ہو گیا اور یہ شخصیات بچی جن سے خدا نے آگے انسانوں کو برکت دی. پھر اس کے بعد ایک اور شخص آیا ابراہیم، جس کو خدا نے کال کیا، جس کو خدا نے بلایا کہ تو اپنے ناپے داروں سے نکل تو میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا اور تیری لائق آسمان کے اور زمین کی ریت کے. کیا خدا نے پوری کی بات؟ کیوں کی؟ کیونکہ اس نے خدا کی بات کو کیا ہم مانتے ہیں؟ غور کیے تھے ہم کیوں کہتے خدا ہم سے پیار نہیں کرتا؟ خدا ہم سے پیار کرتا ہے. پہلے ضرور ہے کہ ہم بھی خدا سے پیار کریں، اس کی بات کو سنیں. زندگی کی ایک سانس قیمتی ہے. انسان کا دل 1 منٹ میں 81 سے 82 دفعہ دھڑکتا ہے. یہ چھوٹی بات ہے. 1 منٹ کے 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، 60 سیکنڈ پہ ڈبل دھڑکتا ہے 81 میں 82 کا ہے. تو کیا ہم ذرا شکر ادا کر سکتے ہیں اتنا؟ تو اس کا غور کیجیے ہم کتنا پیچھے ہیں. ابراہیم کو خدا نے برکت دی. خدا نے کہا کہ ابراہیم سے پیدا ہوا اسحاق سے اور یعقوب سے 12 بیٹے اور خدا نے ان کو برکت دی اور وہ 12 قبیلے بنے اور جا کر پوری دنیا کے اندر پھیلے اور یہاں سے امت اسرائیل کا آغاز ہو گیا. ان کا سب سے چھوٹا بھائی یوسف جو ملک مصر کے اندر غلام کے طور پر جاتا ہے، خدا نے اس کو وہاں پر برکت دی اور یہ وہاں کا 2nd درجے کا حاکم بن جاتا ہے. پھر جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے کچھ خدا کو بھی چھوڑ دیا اور پھر وہاں پر ایک نیا بادشاہ آمد ہوا، فرعون آمد ہوا، جو یہ جانتا تھا کہ کہیں یہ لوگ اگر بیٹھے ہوتے ہمارے لیے ہمارے سر میں درد نہ کر دیں، ہمارے برداشت سے باہر نہ ہو جائیں، ہمارے اوپر حاکم نہ آ جائے. تو انہوں نے اس کو غلام بنایا اور 430 سالوں کے لیے 430 سالوں کے لیے قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ غلامی کے اندر چلی جاتی ہے، غلامی کے گھر کے اندر چلی جاتی ہے اور ان کو پیسا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان سے کام کروایا جاتا ہے. تو وہ لوگ غور ہو کر چیخ کر اپنے خدا زندہ یہوہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں بچا، ہمیں نکال. تو خدا نے ان سے پیار کرتا ہے. خدا نے ایک ایسے ستارے کو بھیجتا ہے جس کو جناب موسیٰ کا نام دیا گیا اور پہلا مذہب، پہلے لوگ جو بائبل مقدس کے اندر موجود تھے نہ یہودی تھے، نہ یونانی تھے، نہ فارسی تھے، نہ مارکی تھے، نہ مسیحی تھے، نہ مسلم تھے، نہ پارسی تھے، نہ ہندو تھے، نہ سکھ تھے. پہلا مذہب اور پہلے لوگ جو بائبل کے اندر موجود تھے وہ عبرانی لوگ موجود تھے. کون سے کلیسیا؟ اس لیے قرآن علامہ عبرانی زبان میں لکھا گیا تو ان لوگوں کو عبرانی کہا جاتا تھا. تو فرعون کے پاس جناب موسیٰ اپنے خدا کا کلام لے کر گئے جس نے جھاڑی کے اندر کہا تھا. اس نے موسیٰ نے کہا خدا میں جا کر کیا بتاؤں گا، کیونکہ جب ہم کہیں پر جاتے ہیں ہم کسی کا ریفرنس دیتے ہیں، کسی کے بارے میں بتاتے ہیں، میں جا کر کیا کہوں گا. تو خدا نے کیا کہا؟ بول سکتے ہیں میں جو ہوں سو کیا خدا نے کی بات کو پورا کیا. خدا نے بتایا کہ میں جو ہوں سو. پھر خدا نے زور داری سے قوم بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالا. قوم بنی اسرائیل پاس میں بھی خدا نے بھیجا خود ان کو 200 میں کھڑا کر دیا اور آل اسرائیل امت اسرائیل ابراہیم کی نسل وہاں سے نکلتی ہے اور آگے چل کر خدا کے نام کو جلال دیتی ہے اور بیابان کے اندر 40 دن اور 40 رات تک کا جو سفر ہے وہ پورا کرواتا ہے. لیکن یہ 40 دن بعد میں 40 سال بن جاتے ہیں اور وہاں پر لوگ کہتے ہیں ہائے موسیٰ کو میں یہاں پر مارنے کے لیے لے آیا، یہاں پر تو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے. ہائے وہ کھیرے، ہائے وہ لہسن، ہائے وہ پیاز، ہائے وہ ٹماٹر، ہائے وہ گوشت کی بڑی ہڈیاں جو وہاں پر کھایا کرتے تھے تو یہاں پر مارنے کے لیے. تو خدا نے کہا موسیٰ ان سے کیا چھپ رہے اور خدا کا جلال دیکھے. وہ چیزیں تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے، وہ تمہیں میں فرشتوں کی غذا منو سلوا آسمان سے نازل
दिया। फिर वक्त कहीं तो नहीं ठहरा, खुदा ने इनको बरकत दी। ये कहे कि उन्होंने यहाँ पर हित्तियों को मारा, अमोरियों को मारा, यबूसियों को मारा, फलिस्तियों को मारा, जो बदकार कौम आती गई जिसने खुदा का इनकार किया, इसको मार दिया। और कौम बनी इस्राएल खुदा के वादे के मुताबिक पूरी दुनिया के ऊपर फैल गई। और खुदा ने कहा कि अब मैं इनको बरकत दूंगा, लेकिन कौम में से बरकत के साथ साथ लांत रसीद करती गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा को छोड़ दिया। जिन्होंने उसको कबूल किया उसने खुदा के बनने का हक रखा, लेकिन जिन्होंने इनकार उस वक्त किया उन्होंने मार भी खाई। तो वो अपनी करतूतों की वजह से जो मिस्री निकल आए थे बाय फोर्स, वो थे ईमानदार जो इस्राएली थे, जो घराने थे, उन्होंने जाकर नहीं की। फिर खुदा ने यशबा को भेजा, यशबा ने भेजा और यशबा ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि तुम चाहो दो चीजें तुम्हारे सामने हैं, एक बल मौजूदा और जिंदा खुदा यहोवा अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, तो हम तो सिर्फ खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे, जो इस्राएल का खुदा है, जो अब्राहम का खुदा है, जो इसहाक का खुदा है, जो याकूब का खुदा है, जो मालिक खुदा है, जो राज़िक खुदा है, जो तेरा खुदा है, जो मेरा खुदा है, जो यहोवा राफा है, जो यहोवा शालूम है और यहोवा यरी है। और मैं लोगों को बताता है किस जगह पर किस चीज की जरूरत है। तो यहोवा ने ये बातों को कही। कौन बनी इस्राएल के 40 साल तक ना ही चूके और ना ही उनके कपड़े बने। खूबसूरती की बात, कोई बीमार भी नहीं रहा, कोई हालेलुया कहेगा, बीमारी भी नहीं लगी। क्या खूबसूरत बात है, 40 साल सोते तोड़ते, रात को ठंड है, बीमारी भी नहीं लगी, कोई बीमारी जो लगी है उसकी कभी नहीं लगी। खुदा ने कोई बीमारी उनके पास आने ना गई। कपाली तेरे सच्चे हट हजारों जाएगी, तो कपाली उनके पास से भागेगी। फिर वो यहीं पर नहीं ठहरा, आगे भी सिलसिला आया, वो जजिस का आया, कुरान की किताब आई। कुरान के अंदर खुदा ने अपने खाने को भेजा। 10 साल, 5 साल, 20 साल, 40 साल, 2 साल, 8 साल के बाद कौम बनी इस्राएल बड़ी करती। फिर गुलामी के अंदर खुदा अपने बंदे को भेजकर बाहर जाकर इसको निकालो। काजी आए जिन्होंने आपको इंसाफ किया, हिजकिय्याह आया, शमूएल आया, एहूद आया, जदाऊद आया, शमसून आया और भी बहुत सारे यहूद आया, दबक आया, दबूरा आई, दबक आया और इस्ताजादी आया। दूसरे ऐसे सारे जिक्र रहनुमा आए। उन्होंने यहाँ पर ये दलील दी कि इन हरकतों से निकल आओ, खुदा तुमसे प्यार करता है, लेकिन कौम बनी इस्राएल अपने हरकतों से बाज ना आए। चंद सालों में 10-20 साल ठहरती, फिर गुलामी के अंदर चल जाती, फिर बदी करती, हित्ती मारते, अमोरी मारते, यबूसी मारते, हित्ती मारते, फलस्तीनी मारते, वो इन हरकतों से बाज ना आते। वक्त यहीं पर नहीं है। फिर आखिरकार खुदा ने अपने एक बंदा को चुना जिसका नाम शमूएल था। क्या नाम था? जिसको खुदा ने नाबालिग के तौर पर था, वो 18 साल का भी नहीं हुआ। खुदा ने इसको आवाज, इसने गुलाम की आवाज को रिसीव किया और वो फिर इस्राएल का रहनुमा बना, इस्राएल का पेशवा बना, इस्राएल का नबी बना और इस्राएल का काहिन भी ठहरा। शमूएल को खुदा ने कहा जा करना दिया। तो जब वो फकुहात करते थे, जब वो सारे के सारे काम किया करते थे, तो इसी सारे असना के अंदर, दरमियाने के अंदर कौमें देखा करती थी कि इनका तो बादशाह इनको लीड करता है। हमारे पास तो कोई बादशाह नहीं है। क्या उनके पास बादशाह नहीं था? कलीसिया इस्राएल के पास बादशाह था कि नहीं? कौन सा बादशाह था? यहोवा खुदा। कौन? तो कौन बनी इस्राएल ने कहा हमारे पास तो बादशाह नहीं है, हमें बादशाह चाहिए। शमूएल ने कहा आपका मुंह बंद करो, खुदा तुम्हारा बादशाह है, तुम्हारे आगे चलता है, तुम्हारे पीछे चलता है, तुम्हारा हरावर, तुम्हारा चुनाव है, तुम्हें सारे बाजू से कौम बनी इस्राएल निकाल लाया। उन्होंने कहा नहीं, हमें फिर एक इंसान चाहिए, हमें एक बादशाह चाहिए। तो शमूएल डरता हुआ खुदा के पास, खुदा देखो ये क्या कह रहे हैं, देखिए ये क्या कह रहे हैं। तो खुदा ने कहा ठीक है शमूएल, जो ये कहते हैं कि तुम देखो कदर आदमी जा रहा है जिसका नाम शाऊल है, जो अपने बाप के गले घोड़े लेकर जाकर इसको बचा कर और इस्राएल इसको इस्राएल का बादशाह बना दे। और इस्राएल का पहला बादशाह कौन था? इसका शाऊल बादशाह। और इसको बसा किया गया और ये कौम इस्राएल के ऊपर हमला हुआ और इसने आकर इतना मारा, इतनी बड़ी करवाई कि इसने हुकूमत को पास कर दिया। फिर खुदा ने इसका हमसाये को इस्तेमाल किया, इसका नाम दाऊद है। और दाऊद को खुदा ने फिर दोबारा मसा करवाया और शमूएल भी ने इसे मसा किया और ये फिर दूसरा इस्राएल का बादशाह बनकर फिर खुदा ने इसको बरकत दी। इससे बेटा पैदा हुआ सुलेमान बादशाह। खुदा ने सुलेमान को बादशाह की हिम्मत दी। दाऊद का बड़ा खूबसूरत एक विजन था, वो चाहता था कि मैं खुदा की हैकल बना। तो खुदा ने कहा तू ये काम नहीं करेगा क्योंकि तेरे हाथ जो खून है। हालेलुया। खुदा ने कहा तेरे सूरत से तेरे बेटा पैदा होने का काम करेगा। तो पहला चर्च
پہلی ہیکل پہلی بلڈنگ جو تعمیر کی وہ سلیمان بادشاہ نے بنائی تھی. اس نے بہت زیادہ بدی کی اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر. اس نے اپنے خدا کو چھوڑ دیا اور اونچی جگہوں کے اوپر بال دیوتا نفرتی معقول نفرتی قانون افطار کے نمرود کے سرمس کے ان کے سارے مندر بنائے اور ان کی پوجا اس نے شروع کروائی. سو خدا کو بہت دکھ لگا. خدا نے کہا کہ میں کام نہیں کیا تو اس کو چھوڑ دیا گیا. پھر خدا نے کہا دیکھ میں تیرے باپ داؤد کی خاطر تخت پر سلطنت جو ہے وہ ختم تو ہونے نہیں دوں گا, آج بھی تو ختم نہیں ہوگا, لیکن میں اس بات کا بدلہ ضرور لوں گا. تو جب سلیمان کے بعد اگلا دور آیا تو جو سلطنت ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. جروبام اور یروبام کی وجہ سے اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, ایک یہودا کا اور دوسرا اسرائیل کا. پہلے 12 قبیلے تھے, ایک بادشاہ تھا, پھر ان کی تقسیم ہوئی, 2 قبیلے بن گئے. اس لیے بار بار بائبل میں کہیں پر بنی اسرائیل لفظ آتا ہے, کہیں پر یہودا آتا ہے, کیونکہ یہ 2 قومیں بن چکی تھی. پہلے زندہ خدا یہوہ بادشاہ, پھر ساؤل بادشاہ, پھر داؤد بادشاہ, پھر سلیمان بادشاہ, اور پھر اس کے بعد 3 بادشاہ. کوئی شخص کہتا تم نے میری بات نہیں مانی, جاؤ میں تمہاری بادشاہ کو نہیں مانتا. اس نے اپنی طرف سے آدمی کو لینا, لوگ اکٹھے کرنا اور بادشاہ بنا دیا. پہلے 1 بادشاہ پر 3 بادشاہ, سمجھ آئے لوگ کسی طرف جائیں. تو جو سلطنت ہے وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہوگی اور یہ 5 ہوتی ہے. اور اس نے خدا کے کلام کی ذرا بھی مانت نہیں کی, خدا کے کلام کو نہیں جانا, بلکہ یہ حصہ بہ حصہ خدا کے کلام کی مخالفت کرتے گئے, خدا کو چھوڑتے گئے. نبی آئے, ایلیا آیا, الیشا آیا, دوسرے عظیم رہنمار علماء بار بار آگے کو کہا ہٹ جاؤ اپنی حرکتوں سے, لیکن انہوں نے اس کام کو نہیں چھوڑا. تو 2 قبیلے بن کے اسرائیل اور دوسرا یہودا تھا. اس یہودا کے قبیلے کے اندر جو قوم بنی اسرائیل ہے پھر بعد میں 70 سالہ اسیری کے اندر چلی جاتی ہے بابل کی. خدا نے ان کو چھوڑ دیا. پہلے یہ نکلے مصریوں کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد یہ اور دوسری معبودوں دوسری غیر قوموں کے بعد بابل کی اسیری میں گئے. بابل گئے, مادی گئے, فارسی آ گئے, فارسی گئے, یونان آ گیا, یونان گیا, روم آ گیا, اور روم کی حکومت نے وہ برا حال کیا جس کا کوئی حال نہیں تھا. پھر خدا نے 70 سال اسیری کے بعد اپنے لوگوں کی دعا کو سنا, اپنے لوگوں کی فریاد کو سنا اور ان کو وہاں سے نکالا اور وہاں کے بادشاہ کے دل کے اندر رحم ڈالا اور ان کو کہا کہ آپ جائیں جا کر اپنے کام کو شروع کریں. اس کو پایا تک کام تک لے گئے. پھر آسٹر ملکہ کی کہانی آتی ہے. آسٹر ملکہ بہت ہو گئی ہے, جو ایکسپریسیڈس بادشاہ کا دور تھا جس نے چاہا کہ میں یہودیوں کو بڑھاؤں. تو خداوند کے فضل سے اس خاتون نے اپنے لوگوں کو بچایا اور خداوند کے نام کو جلا دیا. تو جہاں پر آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ گردیں موجود تھی, کرسچینٹی جو تھی وہ اپنے نقطہ دلائل کی طرف گرنے کی طرف آ چکی. جو لوگ تھے, یہودی لوگ تھے, یہوہ کو ماننے والے گرنے والے آ گئے. تو اس کا مطلب پرانے عہد نامے کے اندر گردیں موجود تھی, پرانے عہد نامے کے اندر بھی لوگ ٹھیک تھے, پرانے عہد نامے کے اندر بھی لوگ انڈیا کرتے تھے, لیکن پیور لوگ بھی موجود تھے. ہاللیلویہ. اگر برے لوگ تھے تو پیور لوگ بھی موجود تھے. آج بھی برے ہیں پیور لوگ دونوں طرح کے موجود ہیں. اور خدا نے اپنے نام کا ذکر بار بار دہراتے ہوئے اپنے لوگوں کو تاکید کی کہ تم میرے پیچھے چلو اور میری باتوں کو سنتے جاؤ. اب آپ نے یہاں پر دیکھا کہ بہت سارے لوگ نبی ہیں, بہت سارے جو بہت سارے نبی اکرام ہم لوگ گزرے. یسایہ آیا, جرمیہ آیا, حزقیل آیا, دانییل آیا, اوسی آیا, آموس آیا, عبدی آیا, یوئیل آیا, زکریا آیا, ملاکی آیا, حجی آیا اور دوسرے ایسے سارے کے سارے لوگ آئے. انہوں نے ایک ان کو تلقین کی, بار بار ان کو یہی بلایا کہ اپنی ان حرکات سے, ان رسومات سے باز آ جاؤ. خدا تم سے پیار کرتا ہے, تمہیں زور بازو سے نکال کر لے آیا. اور وہ بادشاہ کی طرف بھی ایسے فنگر کر کے اس کو بتا دیتے کہ تیرا یہ گناہ ہے, تو نے یہ گناہ کیا ہے اور خدا تجھے اس کے لیے معاف نہیں کرے گا. اگر تو معافی مانگے گا تو خدا معاف کرے گا. لیکن آج کمپرومائز کیا جاتا ہے, سمجھوتا کیا جاتا ہے, بتایا نہیں جاتا, چھپایا جاتا ہے کہ خدا کیا ہے, محبت ہے. خدا محبت ہے, but God is not only love. خدا محبت ہے لیکن خدا صرف محبت بھی نہیں ہے. خدا محبت ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے لوتا بیٹا بخش دیا. اور جب یہی بیٹا آئے گا, جب یہی داد کا تخت لگایا جائے گا, تو جس طرح نے اس کو قبول نہیں کیا, جس طرح حوض کے اندر تنہا انگور رونے جاتے ہیں, ان کا بھی کوئی حال کیا جائے گا. ڈریے اور کانپیے, لیکن جو خدا کو قبول کرتے وہ کسی طرح کے کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. تو ان سارے نبیوں نے آنے والے وقت کی بابت کچھ پیشن گوئیاں کی, کچھ باتیں لوگوں کو بتائیں اور کہا کہ دیکھیں خدا اپنے لیے ایک وعدے کا اہتمام کرے گا جو آ کر لوگوں کو دے گا. اور یہاں پر جب ملاکی کی کتاب ختم ہوتی ہے, 400 سال وہ ختم ہو گیا. یہ یہودیوں کی ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے شروع میں دیکھا کہ بیس مضبوط نہ گھر کھڑا ہو سکتا ہے,
تو جب تک بیس ہماری پرانا ہے رحمان کہ ہم اس میں مضبوط ہیں ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آئیے خدا اس نے اپنی قوم کے ساتھ وعدہ کیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم ساتھ وعدہ کروں گا. اور اس سے پہلے جب ہم چلیں عبرانیوں کے نام کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 7ویں آیت, کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا, بس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے. خداوند فرماتا ہے کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا. یہاں پر جناب اسپیکر نے بھی آپ کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں, اسی آیت کی وجہ سے کوشش کی تھی. ان کو تو جواب مل گیا تھا اس بات کا, وہ سمجھ کہ شاید آپ غیر عادت تھے کہ آپ نے نہیں سنا. اس آیت کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو ناقدین ہیں. عبرانیوں کے خط میں بہت سارے ایسے ڈیبیٹس پائے جاتے ہیں, بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو مسیحی آپس میں بھی کرتے ہیں. آئندہ دنوں میں کو دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں. وہ یسوع مسیح کی صلیبی موت کی بابت ہے. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے مطلب کی آیت میری بقایا ساری باتوں کو اٹھا کر دینا, اسی آیت کو پڑھا اٹھایا اور اس پر بات کرنی, نہ آگے پڑھنا ہے نہ پیچھے پڑھنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ گھر کی لیے مضبوط نہیں ہے, چھت پہلے پالو کا کام بنے گا نہیں بنے گا, دیواریں بھی نہیں کھڑی. تو یہی بات انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ نقص موجود تھا. حضور والا آپ آسمان کی طرف دیکھیں, آسمان کے اندر ایک شراب موجود ہے. آسمان کے اندر کوئی شرابی ہے؟ آسمان کے اندر شراب ہے؟ آسمان کے اندر خرابی ہے؟ سورج کے اندر کوئی خرابی ہے؟ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے, چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے. تو کون یہ اٹھ کر دلیل دیتا ہے کہ پرانا ڈرامہ ختم ہو گیا, پرانے ڈرامے کے اندر موجود تھا؟ آنکھیں کھول کر پڑھیے. آپ لوہے کے اوپر لکڑی کے ساتھ وار کر رہے ہیں, آپ کی لکڑی ٹوٹ جائے گی. بچیں ان چیزوں کو دیکھیں. نقص یہاں پر استعمال ہوا آسٹریلیا میں خود پر اس کا جواب بھی لکھا ہے کہ دیکھ میں اسرائیل کے یہودا کے گھرانے سے ایک عہد باندھوں گا. اور میں نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ کون بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ 2 حصوں میں بانٹ کے صرف کس لیے کہ خدا کے کلام کو چھوڑا. اور اگر آپ نے کلام کا خوف حکمت کا شروع ہے وہ وائس سنا ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ کون بنی اسرائیل جب وہاں سے نکلتی ہے تو نکلنے کے بعد انہوں نے وہاں پر بت بنائے جس کے کہا کہ یہ خدا کے لیے عید ہوگی جب جناب موسیٰ 10 انعامات دینے کے اب وہ سنے گا. تو وہاں پر خدا نے کہا تھا کہ میں اپنے لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ساتھ چلوں گا اگر یہ میری راہ پر چلیں گے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تیری بات کو سنیں گے. تو خدا نے یہاں پر عہد باندھا لوگوں کے ساتھ. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ مانیں گے. خدا چلا گیا, موسیٰ بھی گیا احکام دینے کے لیے. نیچے انہوں نے بڑی شروع کر دی. تو خدا نے کہا اب میں ان کو مار ڈالوں گا, ان کو ختم کر دوں گا کیونکہ میری بات کو نہیں سنا. لیکن پورے خدا کا موسیٰ نے کہا, موسیٰ نے ڈرتے ہوئے خدا ان کو معاف کر دے کیونکہ اگر یہ بڑے تو لوگ کیا کہیں گے. تو کان کھول کر سنیے, جو نقص موجود تھا وہ آدمیوں کے اندر موجود تھا, وہ انسانوں کے اندر موجود تھا, کیونکہ وہ یہ جانتے تھے خدا نے کہا تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. لیکن انہوں نے مانا تو نقص پیدا کیا کہ نہ انہوں نے خود انہوں نے نقص پیدا کیا, خود بدل کی. اور خدا نے پھر جواب بھی آگے لکھا ہے رسول نے کہ میں اسرائیل اور یہودا کے گھرانے سے اس کے لیے نیا عہد باندھوں گا. سادہ سی بات ہے, آپ چٹان کے اوپر سر مار رہے ہیں, سر پھٹ جائے گا. نہ ایسی حرکتیں کیجیے اور نہ لوگوں کا غلط طرح کی گائیڈ لائن دیجیے, کیونکہ جو عمارت پہاڑ پر کھڑی ہے, چٹان پر کھڑی ہے, طوفان آئے آندھیاں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ریت کی ہتھیاروں کے ساتھ چٹان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, آپ کے اوزار ختم ہو جائیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہمارے پاس موجود ہے, ان کو اس بات کا جواب مل گیا, وہ سمجھ گئے آپ تک سوچتے ہوں گے. لیکن آپ بھی سن لیجیے کہ جو نقص موجود تھا وہ قوم بنی اسرائیل نے خود حرکت کی اور خدا نے کہا یہ عہد انہوں نے باندھا, میں اسرائیل کو توڑنے لگا ہوں. اور اگر یہ عہد نہ لکھا جاتا تو میں اپنی ہسٹری کا پتہ نہ آتا, بنیادی نہ رکھی جاتی. آپ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ کون کتنے ہیں؟ پرانا نیا ڈرامہ خدا کے دونوں ہاتھ ہیں. جب کھلتے ہیں جو بات پوری ہوتی ہے وہ قرآن مقدس کی کہلاتی ہے. اس فارمولے کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ کبھی مت سوچیں کہ پرانا ڈرامہ منسوخ ہو گیا, ختم ہو گیا, ہم یہودی نہیں, ہم مسیحیوں. اور غلط گائیڈ لائن دینے والے غیر تربیت یافتہ بچوں کی, غیر تربیت یافتہ خاتمے کی, غیر تربیت یافتہ ڈاکٹر کی, بڑے بڑے ٹائٹل لگے, ان کا کوئی حال نہیں ہے. ان سے اپنی مطلب کی صرف ایک آیت رکھی ہوئی ہے, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے چھوٹا بیٹا بخش دیا. بیٹے کو بخش دیا لیکن کیا بیٹا حساب نہیں رہتا. آپ کسی کو پیسے دیں تو اسے واپس نہیں دیتے, اور اس نے اپنی جان دی, کیا وہ کہے گا نہیں جو جان میں نے دی ہے کیا تم نے اس پر ایمان رکھا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. جب ہم اس کو غور کریں گے تبھی معلوم رہیں گے. پھر یہ سلسلہ یہیں پر ٹھہر گیا. پرانا احکام جب کمپلیٹ ہوا تو اگلا آ گیا. اگلے احکام میں ایک نوید کی گئی, ایک خوشخبری دی گئی, اور خوشخبری یہ ہے مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہ کے لیے ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق جمع ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے
اکثر ایسی آیتیں ہمارے سامنے رکھا تھا کہ ہم بائبل مقدس کی نفی کریں، اور یہ سارا اس کا کام وہ چاہتا کہ میں نے خدا کے کلام کی طرح بگاڑا تھا. تو اس بچے کی بات بتایا گیا. 4 اناجیل آئے. لفظ انجیل جو ہے یونانی زبان کے لفظ اینگولین سے نکلا، جس کے معنی خوشخبری کے ہے. ایسی روح، ایسی بات، ایسی خوشخبری جو خوشی سے سنائی جائے، جو انسانی روح کو جھنجھوڑ دے، تازگی دے دے، وہ خوشخبری کہتی ہے. 4 اناجیل اریبہ ہے. متی کی، مرکز کی، لوکا کی اور یوحنا کی اور 5 رسولوں کی اعمال انجیل پر ایک شامل کی جاتی ہے. یہاں پر ہمیں ایسی شخصیت کی بابت بتایا جاتا ہے. پرانے عہد نامے میں پہلے ہی سے بتا دیا گیا. پرانا عہد نامہ عکس ہے اور نیا عہد نامہ پایا تکمیل ہے. یعنی کہ پرانے عہد نامے کے اندر کہا گیا اور نئے عہد نامے کے اندر ساری باتیں کی گئی. اور وہ آیت یہ تھی، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. اس کا نام خدا عظیم مسیح ہوگا. وہ اب سے عبدالآباد تک داؤد کے تخت پر حکومت کرے گا اور سلطنت کا آسمان سے معقوم نہ کیا جائے گا. رب العالمین کی یونی یہ کہنے کی پھر آگے کہا گیا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کے معنی ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. اور وہ تغیر اور شہد کھائے گا جب تک نیک کو بستی لے جان کو نہ جان لے. اور متی کی انجیل پہلا بار پہلی آیت میں لکھا ہے یسوع مسیح کا اسم نامہ ابن داؤد اور ابن ابراہیم. تو خداوند ابراہیم کے سلب میں سے پیدا ہوا ہے. تو کون کہتا ہے پرانا نامہ ختم ہو گیا؟ ہاللویا ہاللویا. تو پھر متی کی انجیل پہلے 3 سے 4 گواہ جو ہے خوشخبری کر دیتی ہے. چرواہے میدان کے اندر کام کر رہے ہیں، آسمان سے فرشتے آئے، دوتی آئے اور آپ کو خوشخبری. تم یہاں پر کیا کہتے ہو؟ تمہیں خوشخبری کی نشان دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خدا. اس کا نشان یہ ہوگا کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چندی میں بڑا ہوا پاؤگے. اور پھر آسمان سے فرشتوں کی بڑی گروہ آتی ہوئی دکھائی دی. ہوشنا مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے. سنا وہ خدا کا بندہ زمین پر آ گیا. مسیح مجسم خدا پر یسوع مسیح زمین پر پیدا ہوئے اور آپ کو قوموں پر زندگی دے گی. اور پرانا عہد نامہ تھا مجوسی اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ غیر قوموں کے تھے. پرانا عہد نامہ مختلف زبانوں کے اندر لکھا گیا. جب اس کو لانچ کیا گیا غیر قوموں کے لوگوں نے اس کو پڑھا اور آ کر یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں. اور اس بچے کو جب تربیت دی گئی، اس کو پڑھایا گیا، اس کو دکھایا گیا، اس کی تربیت کی گئی، تو یہ بڑا ہوا. اس نے شریعت کو پڑھا اور دیکھا. اس نے وہ اعلان کیا جو آج تک دنیا کے کسی شخص نے نہیں کیا، کسی معبود نے نہیں کیا، کسی نبی نے نہیں کیا. وہ اعلان یہ تھا، اے پوچھ سے دبے ہوئے لوگوں سارے میرے پاس آؤ، میں تمہیں اعلان کروں گا کیونکہ راہ اور حق اور زندگی. 7 ایسے اعلانات کیے جو کسی نے نہیں کہی. دنیا کا نور، آب حیات کا چشمہ، زندگی کی روٹی، بھیڑوں کا چھترواہا، دروازہ، راہ اور حق اور زندگی. کوئی میرے وسیلہ باپ کے پاس نہیں آتا. اس نے اس طرح کے اعلانات کیے اور ایک اعلان یہ تھا، آدم نے گناہ کیا تو گناہ سے ہستی سے تعلق آیا. ہیکل کے اندر اس نے انہوں نے اعلان کیا، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ جو قابل ہے، جو پاک ہے اور پاکیزہ ہے، جو اٹھتا ہے تو پاک، بیٹھتا ہے تو پاک، لیتا ہے تو پاک. حتیٰ کہ لوگ اس کی پوشاک کا کنارہ بھی چھوئے تو شفا پایا جاتا ہے. یسوع مسیح نے آدمی سے کہا اپنی چارپائی کھا اور گھر میں چلا جا. لوگوں نے کہا تو کفر بنتا ہے. یسوع نے کہا تیرے گناہ بھی معاف ہوئے. تو وہ کفر ہوتا ہے. خدا کے علاوہ آدمی کے گناہ کون معاف کر دیتا ہے؟ تو یسوع مسیح نے کہا تم جان لو کہ آسمان اور زمین پر آدمی کے گناہ معاف کرنے کا مجھے اختیار ہے، کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. اس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے. اس نے سارا یہ کام کیا جس کی بات نبوت کی گئی، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ میں جو ہوں سو ہوں. اور وہی دنیا پر آنا موجود ہوا. پھر اس پر صلیبی موت آئی. صلیبی موت کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بڑھیا طور پر پیش کیا گیا. 39 کوڑے مسیح کو لگائے گئے اور ہر کوڑا ہماری بیماری کے ساتھ تھا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائے. اس کے کوڑے کھانے سے ہم شفا پائے. ہم سب لوگ بھیڑوں کی مانند بھٹک چکے تھے، لیکن خدا کو پسند آیا ہمارے جھوٹ، ہماری بدکرداریاں، ہماری
चीजें मिली होती थी, लकड़ी, हड्डी और लोहा। और जब इनको यज्ञ कर बकरे मुबारक खाने पर मारा जाता, ये लग जाता, वहां से खाल समेत हर चीज को खाने पर हड्डियां नजर आना शुरू हो जाती। तो एक एक कोड़ा इंसानी बीमारी के लिए, इंसानी रिहाई के लिए, इंसानी शिफा के लिए लगाया गया, ताकि उसके मार खाने से हम उसके कोड़े खाने से हम शिफा पाए। हर कोड़ा हमारी बीमारी की खातिर लगाया गया। और यीशु मसीह तन्हा अकेले जाते हैं, इब्लीस का मुकाबला करते हैं अपने बकरे मुबारक के ऊपर। सारी की सारी बुराइयां आदम से लेकर अब्राहम से इसहाक से याकूब के 12 बेटे, 12 बेटों में इस्राएल निकली। इस्राएल के साथ सारे नबी आज मेरा और आपका कफारा देते हैं। और कफारे के बाद ये ऐलान करते हैं, जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन सबको जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के रज़ा से, बल्कि जिंदा खुदा यहोवा से पैदा हुए हैं। हालेलुया। इस सारे वाक़या के बाद खुदा ने कहा जब ये वक्त इस पर नहीं ठहरेगा, और वो नबूवत पूरी हुई कि देखो ये खुदा का बड़ा है जो कौमों के गुनाह उठा लिया जाता है, उम्मतों के गुनाह उठा लिया जाता है, अक़वाम असफ़ के गुनाह उठा लिया जाता है। फिर खतूत का सिलसिला शुरू हुआ। यीशु मसीह तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठते हैं, कब्र के अंदर गिर जाते हैं, बाहर निकलते हैं और मुर्दों में से जी उठने पहलों का भाले चढ़ते हैं, आसमान पर जाते हैं, उनको दुष्ट मिलता है, रसूल निकलते हैं, आग लगा देते हैं। अपने 13 से 14 खतूत के अंदर रसूल आज़म पारूस रसूल अपने खतूत के अंदर लोगों को दलील देते हैं कि मसीह ने ये किया, अगर आपको ये मसला हो तो ये काम कीजिए। खतूत इसलिए लिखे गए, फिर आगे दूसरे दीगर खतूत के वो रसूलों लिखे, फिर आखिर में मुकाशफा की किताब आई, जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि एक ज़बा किया हुआ बकरा मौजूद है जिसने हमारे गुनाह उठाए हैं, जिसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। इसके सामने 24 बुजुर्ग अपने ताज गिराकर और सजदा करके कहते हैं, जलाल, करूज, इज्जत, बुजुर्गी, हशमत के लायक ज़बा किया हुआ बकरा तू ही है, जिसने तमाम लोगों को गुनाहों से रिहाई बख्शी है। फिर इसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता है और फिर यूहन्ना कहते हैं, देखता हूं मैंने एक आदमी को देखा जो पांव तक का जामा पहने हुए, जिसका चेहरा ऐसे है जिस तरह तेजी की तरह आफताब चमकता है, जिसकी आंखें ऐसी हैं जैसे शोले है, जिसके सर के बाल ऐसे हैं गोया ऊन की मानिंद सफेद, जो अपने सीने पर सोने का सीने बंद पहने हुए है, जिसके मुंह से एक बहुत बड़ी तेज तलवार निकलती है, जिससे कौमों कबीलों को और शरीरों को सजा दी जाएगी। और साथ ही साथ उसकी आवाज ऐसी है जैसे जोर के पानी की, और जिसके हाथ में 7 सितारों का भेद है। जब मैंने उसको देखने के लिए अपना मुंह फेरा तो मैं उसके पाँव में मुर्दा सा होकर गिर पड़ा, लेकिन उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर ये रख कहा, खौफ ना कर, देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब्दुल आबाद तक जिंदा रहूंगा। मौत की और आलमे अरवाह की दुनिया मेरे पास है, मेरे बांधने को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोलने को कोई बांधे नहीं कर सकता। देख हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए जो मेरे पास है, बस जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रह, ताकि जब मैं वापस आऊं तो मुझे उसके मुताबिक अजर दूं। आज का खुलासा कलीसिया भाई के कितने हिस्से हैं? मरकजी किरदार कौन है? यीशु मसीह। कौन? यीशु मसीह सेंटर में खड़े हुए हैं। हम देखेंगे पुराने अहदनामे के अंदर यीशु मसीह आए थे। मरकजी किरदार कौन है? यीशु मसीह। पुराने अहदनामे का खुदा वही खुदा जो नए अहदनामे का भी खुदा, इसलिए आपको कहा गया कि खुद अंजील को पढ़े और गौर करें। आखिर में वही बात अपनी बाइबल खोले निकालेगा, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3रा बाब और 16वीं आयत, और मिलकर आपने इस आयत को पढ़ना है। आयत है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। मैं 3 गिनूंगा, सब लोगों ने मिलकर इस आयत को पढ़ना है। 1 2 3। बाइबल में इसने लिखा है नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला, उसको सुनने वाला, उस पर क्या है? आया कि नहीं यार? मुबारक पढ़े बिना जोर के साथ और तरतीब के साथ। 1 2 3। क्योंकि खुदा ने 1 2 3 आमीन।
रसूल ने कहा कि खुदा ने दुनिया से कैसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, लेकिन मैं आज खुदा का बेटा होते हकीर होते हुए इस बात में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। खुदा ने गाइड किया थी कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने मेरी बाइबल दे दी करते हैं इसके ऊपर और खुदा के नाम को जला देने वाले बन गए। हालेलुया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत नहीं रखी कि हमें ये बाइबल बख्श दी ताकि हम इसको पढ़ें और इसको देखें, उसमें तकलीफ को तफ्तीश करके खुदा के नाम को जला देने वाले बन सके। आप लोग बच्चा खुदा एक ही बात हम सब लोगों से कहता है, बस खुदा जहाजत के वक्तों से चश्मपोशी करके और सब आदमियों को तौबा कर लीजिए, राह रास्ते से बाहर कहीं ऐसा ना हो कि जब हम जाएं खुदा के सामने हाजिर हो, जल्लाद हमें लेने के लिए आए तो हम ये कहेंगे खुदा मुझे एक दफा मौका दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि वक्त ऐसा आने वाला है कि खुदा अपने लोगों को इज्जत करेगा और जो लोग उसका इनकार करेंगे, खुदा के कलाम को नहीं सुनेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े करेंगे और उसको आग में अवाम के अंदर उस दोजख की आग के अंदर जिसका जिक्र हमें बार-बार मिलता है किया जाएगा और उन लोगों को तबाह कर दिया जाएगा जो खुदा के कलाम से दूर है, जो उसके मुनाफी है, जो उसके मुनाफिक है, जो उसकी बात को नहीं सुनते, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रख दी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। लेकिन आज हम खुदा से कैसी मोहब्बत रखते हैं? क्या हम उसके कलाम को मानते हैं? क्योंकि खुदा ने कहा बस तुम जाओ और जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो मैं दुनिया के अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ है यीशु। हालेलुया। और हम सबके साथ है, यीशु हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हाल भी जरूर होगा जब हम उसको छोड़ देंगे। सो आइए इस बात पर कलीसिया गौर करें कि खुदा हमसे प्यार करता है, जिसने मेरे लिए आपके लिए जान का फिदिया दिया। और बाइबल मुकद्दस का जायजा यही है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और से निकलकर बाप की गोद में चला गया और वहां पर हमारा शफायत किया, फिर हर रोज हमारे गुनाह माफ करता और हमें जिंदगी का दिन दिखाता है। आइए सब लोग गाएंगे, खुदा के ज़रिए को महसूस करेंगे और दुआ करेंगे।